بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک زناکار نوجوان کا قصہ۔ ایک نوجوان تھا جو ایک رات میں کئی لڑکیوں سے گناہ کرنا اس کا معمول تھا۔ وہ روزانہ رات کو ہر گناہ ڈائری میں لکھ لیا کرتا کہ آج کے دن اس نے کون سی غلطی کی ہے، آج کے دن میں اس نے کون سی خطا کی ہے، آج کے دن میں اس نے کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹی، آج کے دن میں کتنا زنا کیا، کتنے لوگوں کا حق مارا۔ وہ جو 24 گھنٹوں کے گناہ ہوتے رات کو اپنی ڈائری میں لکھتا۔ ایک رات وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کالے کرتوت اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جب اس نوجوان نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ نوجوان نے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ اس لڑکی نے کہا، میرے بچے یتیم ہیں، میرے بچوں کا باپ فوت ہو چکا ہے، کسی کی بھینس مری تھی، اس حرام بھینس کا گوشت کتے بھی کھاتے رہے اور میری اولاد بھی کھاتی رہی۔ 3 دن تو ہم نے وہ حرام گوشت کھایا، اب میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں۔ خدارا تیرے دروازے پر آئی ہوں، اللہ کے نام پر مجھ کو کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے، میرے یتیم بچے دن بھر کے بھوکے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اس نوجوان نے جب اس کا حسن دیکھا تو فریضہ ہو بیٹھا اور کہا، اندر آ جاؤ۔ جب یہ لڑکی گھر کے اندر آئی تو اس نوجوان نے پیچھے سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی۔ لڑکی سمجھ گئی کہ اس بد نیت کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ اے لڑکی، میں تیری ہر ضرورت پوری کرنے کو تیار ہوں، کھانا، پیسے، راشن دینے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہی اس نوجوان نے لڑکی کو اپنی طرف کھینچا تو اس لڑکی کی ایک چیخ نکلی اور زور سے پکارا، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے۔ اے بلاؤں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے۔ اے میرے عزت کے محافظ میرے رب، میری عزت کو بچا۔ اس لڑکی نے کہا، اے نوجوان، تو مجھے موت سے غافل نظر آ رہا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے بہت بڑے بڑے طاقتوروں کو موت آئی ہے، ان کو سوائے کفن کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، جو انہوں نے بڑے بڑے گھر آباد کیے خالی رہ گئے۔ اے نادان، یہ حشر صرف انہی کا نہیں ہوا، وہ دن آنے والا ہے، تیرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ اے شیطان کی چال میں پھنسنے والے نوجوان، اپنی آنکھیں کھول، قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس گناہگار نوجوان نے جب اس لڑکی کی فریاد سنی تو تڑپ اٹھا اور کہنے لگا، اے لڑکی، ابھی تو نے گناہ کیا ہی نہیں، تو اتنا ڈر رہی ہے؟ میں نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، مجھے تو تجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ بس یہ کہتے ہی اس کے دل میں رحم آیا، اس لڑکی پہ ترس آیا اور اسے چھوڑ دیا، کھانے پینے کا سامان دیا اور رخصت کرتے ہوئے کہا، اپنے یتیم بچوں سے کہنا میرے حق میں دعا کریں، آج سے میں پکا توبہ کر رہا ہوں، دعا کرنا میری توبہ قبول فرما لے۔ اس لڑکی نے جاتے ہوئے نوجوان کو 3 دعائیں دی، کہا، اے نوجوان، اللہ تیرے تمام گناہوں کو مٹا دے، اللہ تیرے ساتھ صلح کر لے، اور جب تو مرے تو اللہ کا ہو کے مرے۔ یہ دعائیں دیتے ہوئے وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی تو نوجوان نے دوبارہ گناہوں والی ڈائری کھولی کہ ابھی جو میں نے گناہ کیا وہ بھی لکھ ڈالوں۔ جیسے ہی اس نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، تمام کے تمام گناہ مٹ گئے تھے۔ نوجوان نے تمام صفحے چھان مارے، ہر ایک صفحہ چھان مارا، پچھلے سارے کے سارے گناہ مٹ گئے تھے، سارے صفحے سفید نظر آ رہے تھے۔ غائب سے ایک آواز آئی، اے نوجوان، اللہ نے ایک عورت کے ہاتھوں تیرے ساتھ صلح کر لی۔ ایک تو اللہ نے تجھے توبہ کرنے کی توفیق دی، دوسری دعا اللہ نے تیرے ساتھ صلح کی، اور تیسری دعا جب تو مرے گا تو اللہ کا ہو کے مرے گا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں، جب یہ نوجوان مرا تو اللہ کا ولی بن کر مرا، ساری عمر نمازیں پڑھنے میں گزار دی، ساری عمر قرآن پڑھنے میں گزار دی، اور ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزار دی۔
اللہ کو اس طرح راضی کیا کہ جب مرا تو اللہ کا ولی بن کر مرا۔ اللہ ہمیں بھی ان تینوں کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سبق امیز کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیا پتہ آپ کی بدولت کوئی آج توبہ کر لے۔